19ویں صورت آتی ہے سورہ مریم جس کا نام ہے، پارہ وہی 16واں ہی چلتا ہے۔ سورہ کہف کے شروع میں آپ کو پتہ ہے بات شروع ہوئی تھی ان چند نوجوانوں سے کہ جو خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی کی معدومیت میں وہ بلیو کرتے تھے۔ وہاں مملکت قائم ان کی ہو گئی تھی جو اس کی مخالفت کرتے تھے، ان میں آپس میں ٹکراؤ تھا، انقلابیوں کی یہ جماعت۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یہ سمجھا کہ کچھ وقت کی تیاریوں کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے کہیں جا کے گم ہو کے کسی اور جگہ تیاری کی جائے، جیسے اس میں قرآن نے کہف یا غار کہا ہے، وہ وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے اپنی تیاریاں بھی کی، اور باہر جو ان کے ہاں کے ساتھی رہ گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی جگہ یہ کچھ کیا۔ بہرحال قرآن کے اشارات کے مطابق ایک وقت آیا جب یہ باہر آئے، اور باہر آ کے انہوں نے دیکھا کہ حالات بہت بڑھ گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک جھٹکا دیا اور اس کے بعد پورا انقلاب لے آئے، اور وہاں انقلابیوں کی یہ جماعت جو تھی یہ خدا کے احکام کو لے کے چڑھی۔ اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ مجاہدین تھے، یہ انقلابی تھے جنہوں نے یہ کچھ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جیسا کہ کرتے چلی آئی ہے دنیا، وہاں یہ فیصلہ بیٹھ گیا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ جو بزرگ ہمارے دفن ہوئے ہوئے ہیں اب وہ مجاہدوں سے بنے بزرگ ہیں، کہ ان کی مزاروں کے متعلق کیا کیا جائے۔ جی مقبرے بنائے جائیں، پھر بہت بڑے بڑے مرصع چھتیں ان کی ہونی چاہیے، ان کے ہاں کی غلاف چڑھنے چاہیے، غسل دینے چاہیے، یہ سب کچھ یہ سب ٹھیک ہے۔ فیصلہ کر لیا کہ ہاں صاحب ان قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا جائے، پرستش گاہ بنا دیا جائے۔ یہ جو یہ ذکر ہے یہ عیسائیوں کی ایک انقلابی جماعت کا ذکر ہے کہ دور اول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو لیے ہوئے جو لوگ تھے ان کی تو یہ کیفیت تھی، اور پھر انہی کے بعد جو ان کے بعد ان کے نام دیوا آئے انہوں نے ان بزرگوں کی مزاروں کو بنایا پرستش گاہ، اور وہ جو کہف سے خانقاہیں تھیں، وہ غار جو تھے ان کو بنایا خانقاہ اپنے یہاں کا، اور وہ سارا دین جو تھا رہبانیت کے اندر تبدیل کر لیا۔ اب نام رہ گیا حجروں میں اور خانقاہوں میں ورد اور وظیفے اور چلے کرنے کا۔ سینٹس ان کے ہاں ہوا کرتے تھے، جس کو ولی اللہ آپ کہتے ہیں، یہ اصطلاح ہی ان کے ہاں کی ہے۔ عیسائیت مذہبی رہبانیت کا پھر ہو گیا تھا، اور یہ آپ کے ہاں بھی پہلا انقلابی دور جب ختم ہوا یا ختم کیا گیا ہے، اس میں یہ خانقاہیت آپ کے ہاں عیسائیوں کے ہاں آئی تھی۔ شام میں ان کی بڑی بڑی خانقاہیں تھیں۔ آپ کے ہاں تصوف کی سب سے پہلی خانقاہ جو 150 صدی 153 کے قریب ہجری میں قائم ہوئی ہے وہ شام میں ہی قائم ہوئی تھی، بلکہ فلسطین کے کنارے کے اوپر عثمان ایک شخص تھا سب سے پہلا۔ یہی عیسائیوں کی خانقاہوں کے اندر آپ کے ہاں کی ایک خانقاہ جو تھی وہ قائم ہوئی تھی۔ پہلا بیج تصوف کا وہاں بویا گیا تھا، وہاں سے رہبانیت آپ کے یہاں آئی اور پھر وہ مغز دین بن گئی۔ تو قرآن نے سورہ کہف میں بتایا تھا کہ دین کے ساتھ ہوتا کیا ہے، بتایا اس لیے تھا ان کو کہ تم اپنے ساتھ یہ کچھ نہ کر لینا، یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ تو بات اگلی رہی۔ بات عیسائیت کی صحیح تعلیم اور اس کے بعد اس کا بگڑا ہوا نقشہ جو تھا اس کو پیش کیا گیا سورہ کہف کے شروع میں، اور اس کے ساتھ اگلی سورت جو آ رہی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قواعد حیات کی بات ہے۔ اب اس میں یہ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو۔ ہمارے ہاں ہم تو وہ کچھ ہوئے ہی تھے، ہم تو ڈوبے ہیں فلاں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہم نے تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کی قواعد حیات بھی ایسے دنیا میں سامنے پیش کیے کہ وہ جیسے ہمارے جیسے بزرگ، ہمارے جیسے اولیاء کرام جیسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قواعد حیات جو پیش کی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے نا، ایک دار کے دنیا فقیر آدمی 10-12 سارے اپنے ساتھی، وہ بھی وقت پڑا جب آ کے ان کے اوپر ہاتھ کو ڈالنے لگے، ایک نے 30 روپے بھیج دیا، 11 کے 11 چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ اکیلے جو تھے بقول انجیل کے پھر
انہیں سلیب دیا اور وہ چلاتے رہے کہ یا اللہ تو نے مجھے چھوڑ دیا سب کچھ نے پوچھا ہی نہیں. اندازہ لگائیے ان کے ہاں کے یہ دیے ہوئے قصے ہمارے ہاں آ کے یہ بن گئے. کسی نے نہیں پوچھا قرآن کریم سے کہ خدا کے نبی یہ کچھ کیا کرتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا انقلاب کیا تھا؟ عظیم انقلابی شخصیت تھی عزیز اللہ. اور ہر نبی ایک انقلابی شخصیت ہوتا ہے. نبی بات کہنے کے لیے نہیں آیا کرتا, نبی تسبیحیں و مسلح بچھانے کے لیے نہیں آیا کرتا, وہ تو ان کی تسبیحیں و مسلحوں کو الٹنے کے لیے آیا کرتا. یہی کیفیت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو جو وہ ذرا سے اشارتاً بات سورہ کہف کے ابتدا میں ان عیسائی نوجوانوں کی تھی, اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان ساتھ ہی قرآن نے سورہ مریم میں یہ بات شروع کی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان سے پہلے وہ ذرا سا پس منظر دکھاتے ہیں. وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام. انجیل میں یا عیسائیت کے ہاں جنہیں یوحنا نبی کہا جاتا ہے, جون دی بیپٹسٹ جس کو وہ کہتے ہیں, یوحنا بپتسمہ دینے والا. اس یوحنا نبی کے متعلق بھی عیسائیت اور انجیل نے جو کچھ کر کے دکھایا ہوا ہے وہ تو بڑا ہی ذلت آمیز ہے. بہرحال وہ بات اور ہے, جب وہ آئے گی تو میں عرض کروں گا. قرآن کریم یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہمیشہ دیتا ہے. بات اس میں شروع کرنی ہوتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی پیدائش کے متعلق بھی پہلے ذکر کرتا ہے, کیونکہ بات تھوڑی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بھی تو آنی تھی. تو پہلے کچھ چند 8-10 آیتیں ہیں جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے, اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم. کاف ہا یا عین صاد, وہی مقطعات آپ کو معلوم ہے, اور میری بصیرت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کی ابریویشن سے ایک ایک لفظ کو لے کے تو اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ ہم نے اس کو عربوں کی زبان میں نازل کیا اور عربی مبین میں نازل کیا. تو جو اسلوب اس زبان کا تھا وہ اسلوب قرآن کے اندر اختیار کیا گیا. اور عربوں کے ہاں یہ اسلوب تھا کہ وہ نثر کی کتاب تو قرآن سے پہلے کوئی تھی ہی نہیں عربی میں. یہ عجیب چیز ہے. زبان اتنی وسیع اور اتنی گہری اور اتنی منی تھی, لیکن نثر میں کتابیں کوئی نہیں تھی. ساری زبان شاعری کے اوپر ہی. اور وہ ابتدا جو کرتے تھے اپنے ہاں یا شعر کے اندر لاتے تھے, وہ اس قسم کے مقطعات یا ایبریویٹڈ چیزیں لاتے تھے اپنے ہاں. یہ ان کا اسلوب تھا. ان کے ہاں عبرانی میں بھی یہ اسلوب تھا, عبرانی کی تورات میں بھی یہ اسلوب ہے, اور عربوں کے ہاں تو پھر یہ عام اسلوب تھا ہی. یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں کوئی 11 مرتبہ یہ بات آیا ہے کہ یا سلونا کا بے رسول تو اس سے یہ پوچھتے ہیں. تو وہ جو پوچھتے والی بات ہے نا, ان میں سے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ مقطعات کے معنی پوچھتے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں تو سب سے پہلا یہی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ صاحب یہ کچھ یوں ہی حروف سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو وہ زیر داستہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ تو باطنی معنی آ جاتے ہیں نا. تو پوچھیے نہیں, حضرت صاحب کی تفسیر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے ہم سے پوچھو کہ اس کے کیا کیا معنی ہم نے پھر پڑھے تھے یا سیکھے تھے. تو کوئی نہیں یہ دیکھتا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ عربوں کی زبان میں عربی مبین میں نازل کیا ہے. عربوں کی زبان سے تو پوچھ لیا جائے کہ وہ یہ کیا چیز کیا کرتے تھے اور اس سے مفہوم کیا لیا کرتے تھے, اور بات صاف ہو جائے. یہ وجہ ہے کہ ان عربوں میں سے کسی نے پوچھا نہیں رسول اللہ سے, حضور آپ جو یہ الف لام میم سے بات شروع کرتے ہیں کہ الف لام میم کیا ہوا, کہیں نہیں قرآن میں یہ کہا گیا. تو وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. میں اس کے متعلق تفصیل سے پہلے عرض کر چکا ہوا ہوں. تو یہ چیز یہی دیکھنی چاہیے کہ یہ جو ایبریویشنز ہیں یہ خدا کی کون کون سی صفات ہے جس میں سے ایک ایک حرف لیا گیا ہے اور اکٹھا کیا ہے. تو اسی لیے پڑھا بھی ان کو حرفوں کی طرح جاتا ہے. کاف ہا یا عین صاد. خدا کریم و ہادی و الحی و علیم و بصیر کا ارشاد ہے کہ یہ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا. خدا کے عبد زکریا پہ جو خدا کی رحمت ہوئی تھی یہ اس کا ذکر ہے. خدا نے کہا یہ ہے کہ اب ہم ذکر کر رہے ہیں اپنی اس رحمت کا
جو ہم نے اپنے بندے زکریا پر کی. اب دیکھیے سب سے بڑا شرف جو کسی نبی کے لیے بھی قرآن بیان کرتا ہے وہ خدا کا بندہ ہونا اسے کہتا ہے عبد ہی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جو قرآن نے کہا ہے عبد کا لفظ قرآن نے کہا ہے. اور سب سے بڑا شرف ہے کسی کے لیے اس عبد کے اندر وہ یہ چیز آتی ہے نا یا نعبد. جب وہ کہتا ہے یا نعبد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں کسی کا عبد نہیں ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک کہا تم نے، تم ہمارے ہی عبد ہوتے. اس سے بڑا مقام کوئی اور ہے نہیں انسان کے لیے عزیزان من کہ اس کی کیفیت زندگی کی یہ ہو کہ وہ خدا کے سوا کسی کی معصومیت اختیار نہ کرے. یہ ہے عبد ہی کے معنی. اور نبی سب سے پہلے اس مقام کے اوپر ہو. اسی لیے نبی کی زندگی اسوہ بنتی ہے باقیوں کے لیے. وہ عبد ہونے کی زندگی ہوتی. تو خدا نے انبیاء کے متعلق جہاں ان کو خاص شرف کے الفاظ سے پکارنا ہوتا ہے نا تو عبد کہہ کے پکارا. اس ایک کا عبد ساری دنیا کا آقا ہو جاتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو بڑا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جس کی زندگی ہی اس خدا کے ہاں سجدہ گزار کی ہو جائے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی کتنی بڑی بڑی آستانوں سے سرفرازی سے مستانہ وار گزر جاتا ہے. یہ ہے عبد جو اس نے کہا ہے زکریا کے متعلق. یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں چلا آ رہا ہے. یہ میں عرض کر دوں قرآن نے کہا کہ ہم نے دنیا کے ہر قریے میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں رسول بھیجے. تو یہ نہیں ہے کہ اسی خطہ عرض میں اس نے بھیجے تھے. یہ جو شام اور فلسطین اور مصر کا علاقہ یہ عرب کا تھا. ذکر اس نے ان کا کیا ہے وہ اس لیے کہ یہ پہلی مخاطب قوم جو تھی عرب قرآن کریم کی مخاطب وہ جانتی تھی ان کو سب. ان کے نام جانتی تھی، ان کے واقعات جانتی تھی. وہ قوموں سے واقف تھی جن کی طرف یہ مبعوث ہوئے تھے. ان کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. یہ اپنی شاہراہوں سے گزرتے تھے تو ان کی اجڑے ہوئے بستی کے خندرات ان کے سامنے تھے. ان کی داستانیں ان کے یہاں عام چلتی تھی. اس لیے انہی کا ذکر کیا ہے قرآن نے. اور ان میں بنی اسرائیل کا خاص طور سے وہ ذکر کیا ہے. یہ انبیاء بنی اسرائیل تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نا ملت ابیکم ابراہیم. اور ابھی تم بھی اسی لیے کہا ہے کہ یہ جو تھی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان کے جد امجد مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہاں سے یہ بات شروع ہوئی. اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ 2 بڑے بیٹے، باقی بیٹے بھی تھے. تو حضرت اسحاق تو وہی فلسطین کی جو سرداریاں تھیں وہ ان کے حصے میں آئے، وہ بھی نبی. اور ادھر حضرت اسماعیل کو یہاں آ کے علیہ السلام یہاں آ کے بسایا وادی غیر ذی زرع میں کعبے کی تربیت کے لیے. یہ بہت بڑی قربانی تھی جو مانگی گئی ان سے. بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے وہ ساری سرداریاں ان کے حصے میں آتی تھی. قرآن نے جہاں یہ کہا ہے کہ وہ وادی غیر ذی زرع جہاں کچھ اگتا تک نہیں تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، وہاں بسا دیا کعبے کی تربیت کے لیے. اور یہ بڑی قدر عظیم تھی جو مانگی گئی اس سے اسماعیل سے. اور اس نے بغیر اغلط یہ قربانی جو تھی پیش کی. یہ وہی قربانیاں جو اب آپ کے یہاں بھی آنے والے ہیں جن اگلے اتوار سے جو یہاں ہو. 2 بیٹے یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. تو ان سے جو آگے اولاد چلی ہے وہ کہلاتی ہے بنی اسرائیل. جد امجد کے اعتبار سے تو حضرت ابراہیم ہی کی یہ ساری نسل آگے ہوئی ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے اس لقب کی نسبت سے. حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہوئے ہیں. درمیان میں کچھ گیپ ہے، ان انبیاء کا کچھ ذکر نہیں آ رہا قرآن میں تصریحاً، جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بنی اسرائیل میں سے تھے جو حضرت یوسف کی اولاد یا حضرت یعقوب کی اولاد مصر میں سیٹل ہو گئی تھی. تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وہاں آتے ہیں.
پھر یہ آگے سلسلہ چلتا ہے تو پھر نمایاں دو ہستیاں ان میں آتی ہیں، حضرت یعقوب اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آتے ہیں۔ اور ان کے بعد پھر کوئی درمیان میں گیپ آتا ہے، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے حضرت زکریا کا ذکر آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو شجرہ نسب دیا گیا ہے اس میں انجیل میں، وہ بھی انہی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت داؤد تک ملا دیتے ہیں جا کے، پھر آگے تو مل ہی جاتا خود ہی وہ، تو وہ وہاں ملاتے ہیں۔ ابن اللہ بھی کہا جا رہا ہے ان کو، خدا کا بیٹا بھی، اور شجرہ نسب جو ہے خود انجیل میں جا کے حضرت داؤد سے مل جاتا ہے، تو وہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں تھے، ان کی والدہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھی۔ یہ قصہ ہی بنی اسرائیل کے اندر کا ہے۔ ایک بات میں یہی واضح کرتی ہوں، آگے وہ آئے گی بات، کہ یہ نہیں کہ یہ نبوت بھی ایک خاص نسل کے اندر محدود و مختص ہو کے رہ گئی، اور یہ بھی باپ سے بیٹے کی طرف وراثت میں ملتی تھی۔ اگرچہ ایسی صورت ہے کہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، لیکن وہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے نبی نہیں ہو جاتا تھا۔ نبوت وراثت میں نہیں کسی کو ملتی، نبوت تو انتخاب خداوندی کی روح سے ملتی تھی۔ اب انتخاب خداوندی کی روح سے اگر کسی نبی کا بیٹا اس قابل سمجھا گیا خدا کے معیار کے مطابق کہ اس کو نبوت دی جائے، تو وہ اس نبی کے بیٹے ہونے کی جہت سے نبوت کا وارث نہیں ہوا ہے۔ یوں کہیے کہ اتفاقی ایک بات ایسی تھی کہ وہ اس معیار کے اوپر پورا اترے۔ اور یہیں سے ایک سوال اور آگے آ گیا، اور وہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کسی قابل باپ کا بیٹا قابل ہے اور کسی خاص منصب کے لیے وہ اہل ہو سکتا ہے، تو اسے اس لیے اس منصب سے معروم نہیں کر دینا چاہیے کہ باپ بھی یہ تھا اور بیٹا بھی یہ ہے، یہ تو وراثتاً ہو گئی بات۔ نہ وراثتاً یہ چیز مل سکتی ہے کسی کو، قرآن کی روح سے ہر منصب اس کے اعمال یا میرٹ، صلاحیتوں، اہلیتوں، قابلیتوں کی روح سے ہر شخص کو ملے گا۔ وراثت میں کوئی چیز نہیں آئے گی، لیکن درجات میں اعمال کے مطابق درجات متعین ہوں گے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب خدا سے کہا اور اللہ نے اتنی نعمتوں کا ان سے وعدہ کیا، تو آپ نے یہ کہا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، کیا میری ذریت جو ہے، میری نسل، میری اولاد، اس میں بھی یہ ساری چیزیں برقرار رہیں گی؟ تو وہی کہہ دیا گیا کہ لا ینال عہد الظالمین، نہیں یہ بات نہیں کہ تمہاری اولاد میں سے اگر کوئی اس میں آگے پورا نہ اترا اور وہ ظالمین میں ہوا تو اس سے ہمارا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ نظر آ گیا کہ یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان انبیاء بنی اسرائیل میں باپ بھی نبی تھا اور اس کے بعد بیٹا بھی نبی تھا، تو وہ بیٹے ہونے کی جہت سے نبی نہیں ہو گیا تھا، نہ نبوت وراثت میں ملا کرتی ہے۔ اس میں تو رشتہ داری کا سوال ہی کوئی نہ عزیزان، رشتہ تو صرف کبھی چیز ہے، انتخاب خداوندی میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ محض رشتے کی بنا پہ یہ بات ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کیوں نہ ہوتا جو کفار میں رہا، اور ایک بت تراش باپ آزر کا بیٹا ابراہیم کیسے ہو جاتا؟ سوال تو یہ رشتے کا ہے ہی نہیں۔ رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پہلے فوت ہو گئے تھے، والد کی بجائے بہرحال یہ چچا تو موجود تھے نا، اسی دادا کے حقیقی بیٹے ابو لہب بھی تو حقیقی چچا تھا، ابو طالب بھی تو حقیقی چچا تھا۔ رشتے کی بات اس میں ہے نا کہ دری رہا فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، لیکن دوسری چیز بھی اس سے آگے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا قابل ہے تو اسے اس لیے نہیں معلوم کر دیا جائے گا کہ نہیں صاحب پھر اس کا یہ ہو جائے گا کہ وہ باپ کے بعد بیٹا ہی ہو گیا ہے۔ یہ جو اتفاقی چیزیں ہیں یہ الگ ہو جائے گی، میرٹ پرکھا جائے گا ہر شخص کو۔ نوح کا بیٹا اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا تو وہ نبوت ایک طرف رہا، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا اس قابل ہے کہ وہ نبی ہو سکتا ہے تو انتخاب خداوندی کی روح سے نبوت اس کو مل جائے گی، حضرت ابراہیم کا بیٹا ہونے کی جہت سے نہیں ملے گی۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو آتا ہے نا انبیاء بنی اسرائیل کے اندر باپ کے بعد بیٹا بھی نبی، تو ذہن میں یہ نہ آئے کسی کے کہ نبوت اس طرح سے وراثت میں آیا کرتی تھی۔
نبوت تو ایک طرف حدیثہ نے من، وراثت تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ایم اے پاس باپ کا بیٹا بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اسی قسم کا وہ جاہل ہوتا ہے جیسا ایک ان پڑھ مزدور کا بیٹا ہوتا ہے، اسے بھی الگ بیٹے پڑھانی پڑتی ہے، اسے بھی الگ بیٹے پڑھانی پڑتی ہے، ورنہ وراثت میں یہ چیزیں آ جاتی تو پیدا ہوتے ہی ایک ڈگری ساتھ ہاتھ میں لے کے آیا کرتا۔ ہمیں باپ کا بیٹا پیدائشن بیٹے کی حیثیت سے ہی اگر یہ چیز ہوتی تو اسے بیٹے کے پیدائشن ہی ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو بالکل اسی طرح سے گورا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں جو یہ چیز آ رہی ہے وہ وراثت کے اعتبار سے نہیں آ رہی۔ عبدہ زکریا کا ذکر آ رہا ہے، اس نادا ربہ نداء خفی، دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، اسے ندائے خفیہ کہا، زبان تک بھی لفظوں میں نہ آئے، دل کے اندر ایک خاص پیدا، تو وہ تو دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے نا، ایک آرزو پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آرزو جو ہے یہ ایسی نہیں کہ اسی بنا پہ کہا جائے کہ لو صاحب ایک نبی ہے وہ بھی ایک آرزو کو کہہ رہا ہے کہ شاید میرے ہاں ایک بیٹا ہونا چاہیے۔ رہبانیت تو یہاں ہے نہیں، خدا نے تو کہا ہے کہ نبی ان کے بال بچے بھی ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ تو ان کی بشریت کو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ بازاروں میں سودا سلوک لینے بھی جایا کرتے تھے اور وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ لو صاحب اچھا ہے نبی۔ ہمارے یہاں کے حضرت صاحب جو ہے وہ اپنی مکھی آپ نہیں اڑاتے، پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ چوری والا ہم کرنا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، بڑے مزہ ہوتا تھا ان کی طبیعت میں، بہت بڑے حضرت صاحب وہاں تشریف لائے اور انہوں نے ان سے بھی کہا کہ جی چلیے ان کو ذرا زیارت کرائیے، وہ زیارت کرا ہے۔ وہاں گئے تو وہ آپ جانتے ہیں نا چوری جو ہوتی، یہاں تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا حضرت صاحب کی چوری، وہ گرنتھ صاحب کو جو وہ کرتے ہیں وہ تو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا نا، اور مکھی ہوئی نہ ہو نہیں کر کے پورے گاؤں ان سواد میں نا کرن کے، حالانکہ وہ تھی اس لیے کہ مکھی اڑا دی جائے تو وہ ویسے گرنتھ کے اوپر کرتا رہتا۔ حضرت صاحب کے یہاں بھی اس قسم کے وہ ہوتے ہیں کرتے رہتے، تو وہ وہاں سے آ گئے، آ کے کہنے لگے دیکھا کہنے لگے جی ہاں بڑے بزرگ ہیں سب کچھ، لیکن مجھے کہنے لگے کہ افسوس ہے اس گل کا کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی قدر ہے صحیح کہ کھوتے کی بھی نہیں ہے، کہنے لگی یہ بھی کہہ دیتا، کہنے لگا کھوتے میں جو اللہ میاں نے دم دے دی تھی کہ اپنی مکھی آ بلائے دوسرا بندہ کھلوتا ہوا سی دم نہ لاؤ بڑا مزہ والے آدمی رہبانیت نہیں ہوتی کہ ان کے دل میں یہ کیوں خیال پیدا ہو جائے۔ خدا تو یہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے جو دنیا کی زینتیں جو ہم نے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے ان کو حرام قرار دے، تو خدا تو یہ کہتا ہے کہ وہ بال بچوں والے ہوتے تھے، نبی بازار میں سودا کو نہیں لینے جایا کرتے تھے، ہم لوگوں کی طرح وہ حضرت صاحب نہیں ہوتے تھے، تو سب یہ مکیاں بھی دعا چلے حضور کے متعلق جو اسوہ حسنہ جو سیرت ہمارے سامنے آتی ہے، کیا بات ایسا ہے، دیوار کے سائے پہلے بیٹھے ہوئے جوتا بھی گانٹ رہے ہیں اپنا آپ، بڑھ کے ایک دوست کہتا ہے کہ لائیے یہ میں وہ نمبر پر، انہوں نے کہا کہ نہیں لا تو ذرا واضح ہجرت نصرہ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، مجھے اپنا کام آپ ہی کرنے دو۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پورے عرب کی مملکت بھی اپنے ہاتھ میں آ گئی ہوئی، وہ یہ ہے وہ اسوہ عزیزان من کہ وہ مثال دے کے بتاتے ہیں، اس میں نہ تو کوئی ندامت کی بات ہے نہ کوئی جرم کی بات ہے۔ آج کہیے تو صحیح آپ کے یہاں کے جو بڑے بڑے مقرر بنے پھرتے ہیں کہ کبھی وہ یہ چیز اپنا جوتا باندھنا تو ایک طرف رہا، اٹھتے ہیں تو اپنا جوتا آپ نہیں سیدھا کرتے، وہ جوتا سیدھا کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ تو کسی نبی کے دل میں یہ خیال یہ آرزو پیدا ہو جانا کہ بیٹا ہونا چاہیے، یہ شرف نبوت یا خدا کے ہاں کے مقرب ہونے کے شرط کے یہ چیز اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے معنی نہیں آتی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ایسا خیال پیدا ہو جائے، لیکن آگے جا کے یہ بتائیں گے کہ ان کے دل میں یہ خیال کس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا۔ یہ بات میں وہیں عرض کروں گا جہاں وہ آیت آگے آتی ہے، چھٹی آیت ہے وہ ندان خفی قال رب انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، بڑھاپا طاری ہو گیا، آرزو یہ رہی کہ کوئی وارث ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، ساری عمر نہیں ہوا،
تو خیال دل میں میرے پیدا ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ جوانی کے زمانے میں جب کبھی طور پہ اس کا امکان تھا، اس زمانے میں اولاد نہیں ہوئی، تو اب اس بڑھاپے کے زمانے میں یہ تو کچھ دل میں خیال آتے ہی کچھ ایسا آتا ہے کہ یہ کیا خیال آتا، کیا انداز ایسا قرآن کا، کہاں خیال بھی دل میں پیدا ہو رہا ہے، ساتھ یہ بھی احساس ہو رہا ہے جوانی میں نہیں ہوا تو بڑھاپے میں اب کہاں اولاد یہ ہو جائے گی۔ لیکن کہا یہ کہ ایک ہی چیز ہے کہ جس سے کچھ بھارت بنتی ہے یا امید پیدا ہوتی ہے، کیا بات کہی کہ تو اتنا بڑا داتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے جو مانگا تو نے دیا، اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ بھی مانگ لوں تو کوئی بعید نہیں کہ تو دے دے۔ واہ واہ، میرے ماننے والے ہاتھوں کو تو نے کبھی خالی نہیں لوٹایا، جب بھی میں نے دستک دی ہے تیرے دروازے، جو مانگا ہے تو نے دیا۔ تو جب یہ تیری روش رہی ہے عمر بھر میرے ساتھ، تو اس سے یہ دھارس بنتی ہے کہ تھا یہ موانے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، تیرے ہاں کوئی اس کی کمی نہیں ہے۔ دیکھا ہے بشر کی کیفیت کیا بتائی جا رہی ہے نا، یہ کام بشر کی کیفیت یہ ہے۔ کہا یہ کیوں مانگ رہا ہوں، دو لفظوں میں بات آ گئی عزیزا نے من وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں آپ دیکھیے، اور خاص طور پہ یہ جو دور آ گیا ہوا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ کہیے کہ انہی کے سامنے حضرت کنٹمپرری تھے، ہم اثر تھے نا حضرت حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں اتنی برائیاں عام ہو گئی ہوئی تھی کہ ان سے کسی خیر کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ کیفیت یہ ہو گئی ہوئی ہے۔ خود ان کے اپنے بھی جو بھائی بند تھے، نتیجے باندھے کہہ لیجئے نا، عزیز رشتے دار کہہ لیجئے نا، اس کے بعد آنے والے بنی اسرائیل میں، اور خیال یہ تھا کہ یہ چیز بنی اسرائیل میں ہی آتی گئی ہے شروع سے، خدا کے ہاں کی یہ برکات، یہ نبوت بھی، جو کچھ بھی چلا آ رہا ہے حضرت یعقوب سے لے کے اس وقت تک ان گھرانوں کے اندر جو تعلیم چلی آ رہی ہے ان کی، جو ان کے صحیفے چلے آ رہے ہوں گے ان کے، وہ سارے کے سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میرے حالی موالی ہیں ان میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ تیرے اس نام کو آگے پہنچا سکے، ان کا وارث ہو سکے، ان چیزوں کا وارث ہو سکے۔ عزیزان من، جائیداد نہیں کوئی جس کا فکر ہو کہ ہاں کروڑانی جائیداد ہے، شریکے لے جائیں گے صاحب استاد۔ ہمارے ہاں تو بڑھاپے میں اس لیے یہ آدمی پیدا ہوتی ہے نا، تو یہ جائیداد دوسرے لے جائیں گے، یہ سوال نہیں ہے وہاں۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے حالی موالی ہے اور یہ رہنا ہے بنی اسرائیل کے اندر، تیرا یہ انداز چلا آ رہا ہے اور ان میں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا، تو یہ غم مارے جا رہا ہے مجھے کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ کیا بات ہے یہ صاحب، اس مرثیے کی جو یہ سب کہہ گیا، غم سے مرتا ہوں کہ دنیا میں نہیں اتنا کوئی کہ کرے تابعیت مہر و وفا میرے پاس۔ بساختہ بات کیا ہے، یہ کچھ بات تھی جو حضرت زکریا کے دل میں گزری، غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے پاس، انی خفت الموالی من ورائی، ڈرتا ہوں کہ یہ ہے سارے ان کے ہاتھوں سے یہ جو اتنی صدیوں سے محفوظ چلا آ رہا ہے، اتنا بڑا سرمایہ یہ کرتا اجڑ جائے گا، ایک بھی نظر نہیں آتا جو تیرا نام لے کے آگے یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ یہ ہے وہ بات کہ یہ جو اسرائیل، وہ یعقوب آ گیا نا یہاں، اسرائیل کے وقت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت سے اس گھرانے کے اندر یہ جو کچھ چلا آ رہا ہے، کوئی اس کا حل مجھے نظر نہیں آتا، تو میں اس لیے دل میں بار بار یہ خیال میرے گزرتا ہے، میرا بیٹا ہوتا تو اس کی میں تعلیم و تربیت کرتا اس طریق سے کہ وہ ان چیزوں کا وارث بن سکتا، نبی نہ صحیح ان کا وارث تو بنتا، اور بات آگے کر دیتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کہہ رہا ہوں کسی جائیداد کے لیے، اپنے کسی اس جذبے کی خاطر نہیں،
وجعل ہو رب رضیہ، چاہتا یہ ہوں کہ وہ تیرے ارشادات کے ہم آہنگ زندگی بسر کرنے والا ایک دے دے دے۔ یہ ہے وہ جو اس کی خصوصیت بتائی گئی ہے، اور یہی خصوصیت ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبوت ختم ہوئی ہے تو یہ جتنی برکات و سعادات چلی آتی تھی ان کے لیے جو پھر آگے جنہیں آپ کہیں گے وارث جو کہا ہے، ان سے یہ رضیہ انہوں نے کہا، خدا نے ان مومنین کے لیے جو حضور کے متبعین سے کہا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہی لفظ رضی ہے، نبی اس کے لیے مانا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کے بعد تو پھر یہ سلسلہ کیونکہ اولاد میں یا وراثت میں یا نسل میں نہیں چلنا تھا اور نبوت بھی ختم ہو گئی ہوئی تھی، تو پھر یہ کون ہونے تھے؟ زکریا علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ مجھے بیٹا دے تاکہ وہ رضیہ ہو۔ یہاں یہ سوال نہیں پیدا ہوا اس کے بعد کہ وہ بیٹا رضیہ ہو، وہ کہا کہ سوال ہی نہیں ہے، محمد تم میں سے کسی سے بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیے وہ آیت کہاں آ گئی ہے صاحب، محمد تم میں سے کسی سے بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، خاتم النبیین ہے، نبوت تو ختم ہو گئی، بنی اسرائیل کے گھرانے کی طرح یہ نہیں ہے کہ آگے بیٹا ہوتا شاید وہ نبی ہو جاتا، لیکن یہ سوال ہی نہیں ہے صاحب۔ ہونے تو وہ چاہیے نا، جیسے زکریا نے کہا تھا کہ رضیہ ملنا چاہیے، محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بیٹا ہوتا تو شاید وہ رضیہ ہوتا۔ یہاں تو پوری کی پوری امت اور صحابہ سے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ سارے رضیہ ہے، تیرے بیٹا نہیں ہے تو کیا ہو گیا، یہ سب بیٹے ہیں تیرے، رضیہ یہ ہونا چاہیے۔ ہاں آرزو دل میں ابھری، میں سمجھتا ہوں شاید ابھی لفظ بن کر زبان پہ بھی نہیں آنے ہوئی۔ مانگنے والے نے یوں مانگا، اور جس نے کہا تھا کہ میری کوئی دعا میری کوئی آرزو آج تک ایسی نہیں جو تو نے نہ پوری کی ہو، میں تو بڑا ہی لاجواب ہوں تیرا، اس نے اپنے زبان تک ابھی بات نہیں آئی تھی کہ آ گیا یا زکریا انہ نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ٹھیک ہے بیٹا ہوگا تمہارے، ہم تمہیں بشارت دیں۔ وہ سورہ آل عمران میں جہاں یہ چیز آئی ہے وہاں یہ ہے کہ ملائکہ نے آواز دی، یہاں یہ ہے انہ نبشرک، وہ ایک ہی بات ہے۔ وہ خدا کی بشارتیں جو ہیں وہ اپنے ملائکہ کی وساطت سے بھی دیتا ہے، اسی کو براہ راست اپنی کہتا ہے، ان کی بشارت نہیں ہوتی، وہ تو پہنچانے والے صرف ہوتے ہیں۔ چٹھی رسان جو چٹھی لاتا ہے وہ اس چٹھی رسان کی چٹھی نہیں ہوتی، وہ تو بھیجنے والے کی ہوتی ہے نا، اس لیے یہاں مبشر ہم بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اور بیٹا بھی بڑھاپے کے زمانے کا بیٹا کمزور اولاد ہوتی ہے عام طور پہ، ہر وہ سا پیار رہتا ہے، پوچھو نہیں بڑھاپے کی اولاد کے متعلق جو کچھ ہوتا ہے کمزور پیدا ہوتا ہے، تو یہ ہم نہ کر کہ بڑھاپے کے زمانے میں یہ اولاد پیدا ہوگی تو وہ پتہ نہیں، یہ لفظ ہی اس کا جس کو ہم نے پھر بعد میں کہا کہ نام ہی ان کا یہ ہوا، یہ تو صرف یحییٰ، تیرا ترجمہ جینا، ہمارے یہاں نام ہوتا ہے جینا، جنہوں نے بچے عام طور پہ مر جاتے ہوں نا تو پھر انہوں نے جو بچہ پیدا ہوتا تو وہ نہ ہی جینا رکھ دیں ہے، جیندہ جاگتا رہن والا، یحییٰ کا لفظی ترجمہ ہے، یہ حیات سے ہی تو ہے، حیوں سے تو ہے، جیندے جاگتے تو جیون والا تو بڑی عمر والا تو برکت والا ہو گیا، بچہ تین دینا گیا کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی زندگی کے متعلق کہ یحییٰ ہوگا جیتا جاگتا، لم نجد لہو من قبل سمیہ، تمہارے خاندان میں اس کی نصیب و نظیر کہیں نہیں ملے گی، ایسا ملے گا صاحب۔ تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ اس قسم کے یہ سارے واحد پیدا ہوئے بھتیجے بھانجے بھتیجے بنی اسرائیل یہ ضائع کر دیں گے، ایسا ہوگا کہ اس کی مثال نہیں تمہیں ملے گی صاحب، دیتے ہیں کیسے یہ ہوا تھا آگے چل کے بات آ جاتی ہے، اس میں بھی کوئی اس قسم کا خدا سے فطرت معجزہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بات نہیں تھی، قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا، تو یہ آئندہ چل کے ہم بیان کریں گے کیونکہ آج وقت ہو گیا 11 بج گئے۔ سورہ مریم کی آیت 7 تک ہم آ گئے، 8ویں آیت سے آئندہ لیں گے۔